السلام علیکم۔ پاک فوج کی اگر بات کی جائے تو ہر کوئی پاک فوج میں جانا چاہتا ہے اور اپنا فیوچر سیکیور کرنا چاہتا ہے، لیکن آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاک فوج کے اندر اگر آپ آفیسر بنتے ہیں تو آپ کو کیا مراعات یعنی کون سے پرکس ملتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے اندر افسران کو مراعات دینے کا نظام پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، جس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ فوجی افسران کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو پلاٹ، گھر اور دیگر مراعات ملتی ہیں، اس کا تعلق فوج میں گزارے گئے وقت سے ہوتا ہے۔ فوجی افسر کو ملازمت کے پہلے دن ہی ایک آپشنل فارم دیا جاتا ہے جو آرمی ہاؤسنگ کی رکنیت اختیار کرنے کا ہوتا ہے۔ رکنیت حاصل کرنے والے کو 1 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دینی ہوتی ہے اور پھر اس کی تنخواہ سے کٹوتی ہوتی رہتی ہے۔ کوئی فوجی آفیسر 15 سال سروس کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک پلاٹ کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم میں زیادہ تر افسران میجر کے رینک تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، یعنی میجر کے عہدے سے ہی فوج میں مراعات ملنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایک آفیسر تقریباً 25 سال تک ملازمت کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ مراعات کے دوسرے پیکج کا حقدار ہو جاتا ہے۔ 25 سال کی ملازمت کے بعد افسران کرنل یا بریگیڈیئر کے رینک تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور جب کوئی بریگیڈیئر وار کورس کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ 2 کمرشل اور 1 رہائشی پلاٹ کا حقدار ہو جاتا ہے، اور کورس کے بغیر بریگیڈیئر 2 رہائشی اور 1 کمرشل پلاٹ حاصل کر لیتا ہے۔ میجر جنرل بننے سے 1 اضافی پلاٹ مل جاتا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل 4 پلاٹوں تک کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ پلاٹ رہائشی اور کمرشل ہوتے ہیں، البتہ یہ مختلف شہروں میں الاٹ ہوتے ہیں۔ ایک 4 سٹار جنرل جو سروسز چیف بھی بن سکتا ہے، اسے ریٹائرمنٹ پر 3 سرکاری ملازمین بھی دیے جاتے ہیں، ایک گھر کا ملازم، دوسرا ٹیلی فون آپریٹر اور تیسرا ڈرائیور ہوتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل اگر کور کمانڈر بھی رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ 3 سال تک اس عہدے پر رہتا ہے، اور ڈی ایچ اے کے ہر نئے سیکٹر میں کور کمانڈر کو پلاٹ ملتا ہے، اور پلاٹس کو دوسرے شہروں کے ڈی ایچ اے کے ساتھ ایکسچینج بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایک جنرل ریٹائرمنٹ پر پلاٹوں اور زرعی زمین کی مد میں 1 ارب روپے سے زائد کی مراعات حاصل کر لیتا ہے۔